ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ اس حقیقت کے نظارے ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بھی اپنی مختلف تقاریر اور خطبات میں ان نیک روحوں کے ایمان لانے کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کو پہچاننے اور اس مہدی اور مسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی پیش گوئی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آج بھی ہم ایک ایسے ہی وجود کا کی کہانی کہہ لیں، ان کا واقعہ کہہ لیں، آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ توفیق پائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ ہیں ہمارے محترم احمد بھائی۔ احمد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی احمد بھائی، اگر آپ ہمارے دوستوں کو جو ہے وہ بتا سکیں اختصار کے ساتھ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی اور کہ آپ مسیح کو جو ہے وہ پہچانے اور ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں جی، یہ اصل میں نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ مخالفت کرتے ہیں نا، وہی لوگ جو ہوتے ہیں تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسی واقعہ پیش آیا کہ میں فیس بک پہ نا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا۔ ظاہر بات ہے فیس بک پہ مختلف قسم کی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ قادیانیوں کے ہوش ربا عقائد، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی خالد متین صاحب ہیں، ان کی ایک ویڈیو تھی، وہ تھم نے لگا ہوا تھا نا۔ جی جی۔ تو اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا تو اس میں وہ جو بات چیت کر رہے تھے حیض والی حمل والی بات نا، ٹھیک ہے، تو وہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے کہا یہ اتنے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے فالوور ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بیوقوف تو ہے نہیں کہ اپنی کتابوں میں ایسی چیزیں لکھ دیں گے، تو یہ اس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ پہلے بھی نا، مطلب جب ہم جایا کرتے تھے جلسوں میں نا، تو ادھر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ریپیٹ کی جاتی تھیں، یہ ایشو جو تھا نا، یہ والا حیض حمل والی بات نا، تو یہ چیزیں اتنی ہائی لائٹ کی جاتی تھیں کہ میں نے پھر ویڈیو کو خیر پورا دیکھا، اس کے بعد پھر میں اس کے ریفرنس پر دیکھے، میں نے کہا یہ کتابوں میں ظاہر باتیں تو لکھی ہوتی ہیں، تو جب میں نے ریفرنس دیکھے تو وہ بات مجھے پتہ لگی کہ تمثیلی بات ہو رہی ہے، میٹافورکلی وہ بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مومن کی نشانی ہے، جیسے وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ مومن جو ہیں ان کی مثال مریم، ٹھیک ہے، اور فرعون کی بیوی آسیہ سے دی گئی ہے۔ تو وہ جب مجھے یہ چیز پتہ لگی، میں نے کہا یار یہ تو ایک بڑھا چڑھا کے بات بتائی جاتی ہے کہ جناب اس طرح یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں سے جو ہے نا میرا سلسلہ سٹارٹ ہوا کہ اس کے بارے میں ریسرچ کروں میں نا، تو وہاں سے میں نے جی ڈاکٹر صاحب جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک صرف ایکسپلین کرتے ہیں، آپ نے کہا آپ جلسوں میں بھی سنتے تھے، تو آپ ختم نبوت کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اعتراضات؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو وہاں پہ میں یہ سنتا تھا، ایک تو یہ اعتراض ہوتا تھا، ٹھیک ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، وہ بڑی عجیب غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتے تھے، اور دوسرا ہوتا تھا یہ ایک لفظ ہے نا ذریۃ البغایا، ٹھیک ہے جی،
اس کو وہ معاذ اللہ بڑی گندی گالی کے طور پہ لے جایا کرتے تھے. ایک یہ ہوتا تھا. اور مطلب یہ 3 قسم کے اعتراضات جو تھے نا بچے بچے کو دماغ میں ڈال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر دوسرا چوتھا اعتراض جو ہوتا تھا وہ کلمے کا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی جگہ جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اعتراضات ہوا کرتے تھے. تو یہ ہم جلسوں میں یہ چیزیں سمجھتے تھے. اور یہ بھی ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن پاک میں بھی انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے, سب کچھ ان کا اپنا ہے. تو یہ ہمارے دماغ میں بڑی باتیں ڈالی جاتی تھی نا جلسوں میں. تو جلسوں میں جانے سے تو کبھی تحقیق نہیں کی, لیکن وہ ویڈیو جو تھی نا وہ ایک ویڈیو جو تھی وہ اس نے مجھے تحقیق کا موقع دیا. تو کیونکہ ایک چیز جب بار بار رپیٹ ہوتی ہے نا بچپن سے لے کر آج تک, تو وہ پھر بندہ اس بار میں تحقیق زیادہ کرتا ہے. تو پھر وہاں سے میں نے اس کی تحقیق کی. پھر یہ ویب سائٹ ظاہری بات ہے بین ہے, تو ویب سائٹ کو میں پھر اوپن کرتا تھا. ویب سائٹ میں کافی چیزیں جو تھیں نا بکس وغیرہ, بکس کے ریفرنس وغیرہ, تو بہت سے میں کیونکہ میرے پاس لٹریچر بھی پڑے ہوتے تھے نا, ہر جمعے کو لٹریچر بھی لوگ بانٹتے تھے نا, یہ ختم نبوت کے لٹریچر جو ہوتے ہیں. اب اس میں وہی ہوتا ہے کہ وہ سیاق و سباق کٹا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹی سی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس عبارت کو لکھ کے نیچے لکھ دیا کرتے تھے دیکھیں جی یہ انہوں نے یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں نے تقریباً اس پہ بہت ریسرچ کی, خاص طور پہ لٹریچرز پہ. تو مجھے جب میں نے دیکھا میں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی چیز ملی نہیں, کوئی ایسی چیز ملی نہیں, یا تو ملی ہو نا بات بھی ہے. پھر ویب سائٹ پہ بھی انٹروڈکشن ہوا تھا, تو مجھے تھوڑا بہت شک تھا اس میں بھی. میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ویب سائٹ میں کچھ اور لکھتے ہوں, کتابوں میں کچھ اور لکھتے ہوں. لیکن میں جتنی بھی کتابیں, ساری کتابیں تقریباً جہاں جہاں وہ ختم نبوت کے لٹریچر میں لکھی ہوتی ہیں چیزیں نا, وہ ساری میں نے چیک کی. تو کسی میں بھی کوئی ایسی کنٹروورشل بات لکھی بھی نہیں تھی جو انہوں نے مولانا حضرات نے نا اپنے لٹریچرز میں شائع کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. احمد بھائی یہ جو ویب سائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ alislam.org کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ویب سائٹ چونکہ ظاہری بات ہے بین ہے, تو جی جی, تو اس کے علاوہ بکس بھی وغیرہ بین ہے, تو ہارڈ کاپی میں تو بکس مل نہیں سکتی نا. جی جی. تو اس حوالے سے میں نے کافی اس کے جو ہے نا ریفرنس وغیرہ وہ ویب سائٹ پہ نا میں لکھتا تھا تو مل جایا کرتے تھے مجھے نا. تو میں نے پھر فرسٹلی جو ہے نا میں نے ان چیزوں کو دیکھا تو بڑی حیرانگی بھی ہوتی تھی. اور ہم نے یہ بھی بچپن میں سنا ہوتا تھا کہ وہ جنت دوزخ والا کنسیپٹ بھی سنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک جنت دوزخ کنسیپٹ تھا, ساتھ حوروں والا کنسیپٹ تھا کہ حوریں بھی ملتی ہیں جنت میں, مطلب جنت دوزخ والا بھی تھا. مطلب آج بچے بچے کو پتہ ہے چیزیں نا, مطلب غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں ان کی. تو میں ان چیزوں میں کافی تھا, میں نے کہا حیرانگی ہوتی تھی مجھے نا. میں نے کہا یار یہ اتنی اندھیر نگری تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, جتنا انہوں نے بنا دیا ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو پھر میں نے تقریباً موسٹلی جو بکس تھی نا, سب سے پہلے تو یہ کشتی نوح ہے, یہ میں نے پڑھی. کشتی نوح میں نا, کشتی نوح میں جس طرح کا وہ طاعون کا مرض کا ذکر تھا, ساری نشانیاں تھیں, اس کے بارے میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد میں نے حقیقت الوحی, یہ میں نے بکس پڑھی. پھر میں نے تقریباً جتنے بھی وہ جو ریفرنس وغیرہ ہوتے تھے نا لٹریچرس کے, ان کو میں نے دیکھا. میں نے کہا یہ جتنے بھی لٹریچرس کے ریفرنس ہیں, یہ جب میں پڑھتا تھا تو وہی بات تھی کہ سیاق و سباق سے بات ہٹ کے لکھی جاتی تھی. تو پھر یہ تقریباً مزید میری ریسرچ میں نا آسانی ہوگی مجھے نا, کہ میرا مزید انٹرسٹ بڑھ گیا. میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر مختلف قسم کے جو مخالفین تھے, ایون کہ جو جنہوں نے جماعت کو چھوڑ چکے ہیں لوگ, ان کی بھی ویڈیو میں دیکھتا تھا. تو میں نے سارا جانا ان کے ریفرنس, جس طرح وہ بکس کے ریفرنس دیتے تھے, وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی نا. تو میں نے یہی دیکھا کہ جان بوجھ کے نا, جیسے ہوتا ہے نا جان بوجھ کے بلا وجہ کی نفرت ایک دوسرے دلوانا, یہ میں نے چیز نوٹ کی. تو اب ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی یہ تھا کہ یقین آنا بڑا مشکل سے آتا ہے, ظاہر سی بات ہے, جب تک انسان خواب میں نہ دیکھے کوئی چیز ایسی. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. انسان ریسرچ کرتا ہے, بکس تو پڑھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, انسان کے مائنڈ میں نا یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی
کہ بھئی ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے 85 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک نظام دیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنی جو پیشن گوئی تھی حدیث کے مطابق وہ ان پہ پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، سورج گرہن تھا، چاند گرہن تھا، پھر مختلف قسم کی جو پیشن گوئیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اونٹیوں کا بیکار ہو جانا، دجال کا گدھا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں نے جب ریسرچ کیا نا، چونکہ میری تعلیم میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں نے ریسرچ کیا. میں نے کہا جس طرح کی یہ باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، جیسے دجال ہے کیا، دجال کا گدھا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے جب سمجھی نا، تو میں پڑھا لکھا بندہ ہوں میں، تو مجھے یہ بڑی جو ہے نا میرے دل کو یہ چیزیں لگیں کہ ہم اتنے جو ہے نا ٹائم سے ان چیزوں کو ایک وہ سمجھتے ہیں نا، مسٹری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک سٹوری سمجھتے ہیں، تو وہ ریئل میں کیا چیزیں ہیں کیونکہ میں بعد میں پتہ لگا. پھر دوسرا جو ایشو تھا حیات مسیح کا، ٹھیک ہے، وفات مسیح، حیات مسیح، تو اس پہ بھی میں نے دیکھا، کیونکہ حدیث میں جو ذکر ہے کہ مادی اور مسیح ایک ہی شخص ہوں گے، یہ بھی حدیث بھی مجھے روایت ملتی ہے. پھر میں نے آنے والے جو تھے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم، وہ جو گزر چکے ہیں، ان کا حلیہ بھی حدیث میں بیان ہوا تھا. اس کے بارے میں بھی میں نے کافی تحقیق کی. پھر سب سے بڑی بات ہے قرآن میں جو دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ایک سب سے بڑی دلیل جو تھی نا قرآن پاک سے، وہ مجھے ملی. کیونکہ ابھی بھی میں یہی سوچتا تھا، میں نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے 2000 سال سے تو انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک آئے تو نہیں. مسلمانوں میں دن بہ دن دیکھا جائے تو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے ان چیزوں کے بارے میں جب سوچا کہ حدیث بھی مجھے حلیہ بھی بیان کیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آنے والے مسیح ہوں گے وہ جو گزر چکے ہیں، جو بنی اسرائیل کے تھے، ان کا حلیہ بھی بیان کیا گیا. تو یہ چیزیں ساری تھیں، میں نے اس کے بارے میں کافی ریسرچ کی. پھر دوسرا یہ تھا کہ ریسرچ ساری میں نے کر لی، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. اب دل کا مطمئن ہونا نا یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. چونکہ میں جب یونیورسٹی ٹائم تھا تو یونیورسٹی کے پاس ہی نا ایک بہائیوں کا سینٹر بھی تھا. ٹھیک. جی، میں نے ان کے بارے میں بہت ریسرچ کی ہے. مطلب میری یہ ریسرچ جو تھی یہ پہلے کی تھی، ذہن میں یہ چیزیں یہ ان کے بارے میں بھی آتا تھا. تو چونکہ ان کی کتابیں میں نے پڑھی تھیں، ان کے بارے میں بھی مجھے نالج تھا، تو وہ جو تھے نا مطلب ان کے عقائد وغیرہ وہ مجھے اس طرح درست نہیں لگے. مطلب وہ قرآن حدیث کے مطابق نا ان کی باتیں پوری نہیں اتر رہی تھیں، ٹھیک ہے جی، ایز کمپیئر ٹو مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کی جائے تو ان کی جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں وہ ساری قرآن حدیث کے مطابق پوری اتر رہی ہیں. پھر یہ چیزیں بھی ظاہری باتیں انسان کے مائنڈ میں آتی ہیں، انسان جب سر ریسرچ کرنے نکلتا ہے تو میرے کو پتہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آخرت میں انسان نے جواب بھی دینا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچ سمجھ کے، جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا نا اس وقت تک انسان جو ہے نا کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. پھر چونکہ کچھ لوگ کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی کا اخلاق دیکھتے ہیں تو ریسرچ کرتے ہیں. اب میرا تو کسی سے واسطہ پڑا بھی نہیں تھا، کسی بھی ایسے جماعت کے بندے سے. تو یہ میں نے خود ہی انٹرنیٹ کے ذریعے نا ساری چیزیں جو تھیں وہ ریسرچ کی تھیں. یعنی احمد بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ریسرچ جو ہے یہ خود آپ نے کی، آپ کو ابھی تک کسی احمدی سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا؟ ہاں، میرا کوئی رابطہ نہیں تھا. تو جی وہ کیونکہ ایک دو سے میرا رابطہ ہوا تھا، وہ بھی ڈرتے تھے بتاتے ہوئے نا چیزیں، اور ظاہر سی بات ہے حالات ایسے تھے تو حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی کیئر کرنی ہوتی تھی. تو وہ یہی کہتے تھے کہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں. تو اب دوسرا یہ چیز تھی کہ ریسرچ ساری بات خود ہی کی تھی میں نے. تو اب ریسرچ کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی پرسن جو ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹلی ہارڈ کاپی کوئی بھی نہیں دیتا. جی تو اب میں نے تقریباً ریسرچ کمپلیٹ کر لی تھی. پھر میں نے
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نماز پڑھ کے. میں نے پھر سوچا، میں نے کہا یہ اتنی ریسرچ تو میں نے کر لی ہے، کوئی مجھے ایسی کنٹروورشل چیز نہیں نکلی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات مجھے فیل ہی نہیں ہوئی کنٹروورشل میں. تو اب اللہ تعالیٰ تو ہی کوئی نشان مجھے دکھا، ٹھیک ہے. تو وہ بات وہی ہوئی. اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں بیمار بھی رہتا تھا نا، مجھے ذرا دل کا بھی ایشو تھا میرے ساتھ نا. ٹھیک. تو اور دوسرا یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک اور بھی، کیونکہ میں تعویذ دھاگوں میں بھی یقین کرتا تھا ساتھ ساتھ میں. جو تعویذ دھاگے ہوتے ہیں نا، جی تعویذات، جی جی جی. ان تعویذ پہ گنڈے. ہاں ٹھیک. ان پہ بھی یقین میں کرتا تھا. میں گلے میں تعویذ پہنے ہوتے تھے کہ وہ دل کی تکلیف کی وجہ سے نا، کوئی دل کا ایشو تھا مجھے نا، تو ٹھیک. گھبراہٹ وغیرہ یہ نا. تو وہ میں جب رات کو سویا ہوں نا، تو خواب میں آئے ہیں، حضور آئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں خواب میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے تعویذ پہنے ہیں، یہ اتار کے باہر پھینکو ان کو نا، ٹھیک. تم ایک خدا کو مانو، تم لگتا ہے خدا کو صحیح نہیں مانتے. تو جس دن تم یہ تعویذ اتار کے باہر پھینک دو گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا. تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ. میں نے کہا یہ جن کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا بھی دیا. اچھا، اب یہ جو خواب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ظاہر بات ہے سننے والے حیران بھی ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ میں حلفاً مطلب یہ آپ سے کہوں گا کہ جو بھی آپ کو میں خواب وغیرہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 100% جو ہے نا درست ہے. کہ ٹھیک. بعض لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ پتنی خواب اپنی رب سے بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مخالفین ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ مجھے کلمے کی قسم ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا اب میں بتا رہا ہوں، یہ 100% درست ہے. ٹھیک. جی. تو اب خواب میں یہ چیزیں آئیں تو کیونکہ میری دل کی تکلیف بھی تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے اس طرح وہ گائیڈ کر رہے ہیں خواب میں نا کہ یہ جو تم نے تعویذ پہنے ہیں نا، یہ تم شرک کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اتار کے نا باہر پھینک دو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور جو ہے نا میری کتابیں پڑھا کرو. اور ساتھ کچھ شیطانی شکلوں کے لوگ تھے جن کی شکلیں بالکل بڑی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں، تو ان سے مسیح موعود علیہ السلام مجھے بچا رہے ہیں. تو صبح پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جن کو ساری زندگی برا بلا کہا میں نے نا، تو آج وہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اس ٹائم بھی میرا دماغ کلک نہیں کیا. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا ہو سکتا ہے ہوتا ہے نا بعض بار ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ کوئی شیطان روپ میں ڈھال کے نہ آ گیا ہو. تو ٹھیک. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے اور شرک کی بات کی جا رہی ہے، تعویذات کی بات کی جا رہی ہے جو غلط چیز ہے. تو وہ وہاں سے تھوڑا بہت میرا انٹرسٹ بڑھا. میں نے کہا خواب تو سچا ہی ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی بھی پرسن ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتاتا ہے. تو مجھے وہاں سے تھوڑا بہت میرا ٹھیک ہوا. تو پھر کچھ دنوں بعد پھر مجھے یہ خواب آیا. میں نے ابھی تک گلے سے تعویذ وغیرہ نہیں اتارے تھے نا، تو میں ان چیزوں میں بلیو کرتا تھا. ٹھیک. تو پھر مجھے خواب آیا. پھر مجھے یہی انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو یہ چیزیں اتار دو، ختم کر دو، صرف خدا کا مانو، ٹھیک ہے. تو پھر مجھے ہوا یہ کہ پھر میں نے تھوڑی سی بات کلک ہوئی. اور اسی دن اگلے دن میں اٹھا تو میری ہے نا طبیعت بڑی اچھی صحیح تھی. دل کی جو تکلیف تھی، دماغ میں ڈر خوف رہتا تھا، وہ ختم ہو گیا میرا نا. تو فوراً میں نے نا وہ تعویذ وغیرہ جو گلے میں پہنے تھے اتار دیے. تو ٹھیک. جب میں نے اتارے تو اس کے بعد میں بہت ریلیکس فیل کیا. میں نے اپنے آپ کو نا بہت زیادہ میں نے اپنے آپ کو نا ریلیکس فیل کیا. تو پھر بعد میں پھر بھی شک شبہات میرے رہتے تھے دماغ میں نا کہ بھائی ٹھیک ہے اتار دو دیے، سب کچھ کر دی، دل بھی میرا مطمئن ہے. پھر بھی میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ جو ہے نا وہ ان کا جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ انہیں دوبارہ آ جائیں. میرے ذہن میں تھا یہ باتیں، حالانکہ قرآن ٹھیک. حدیث میں نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھیں. تو ہوں. پھر مجھے کچھ دنوں بعد خواب آیا کہ جو ہے نا ایک
فرشتہ نما شخص تھا، مطلب وہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گواہی دے رہے ہیں کہ اب یہ آ گئے ہیں، ان کو ہی مان لو، کسی حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا، انہیں کو ہی مان لو تم، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہیں، انہیں کو ہی مان لو، تو اور جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مانو۔ تو میں اس چیز میں حیران ہوا۔ پھر میں نے سوچا، میں جب آپ اٹھا میں صبح جاگا، پھر میرے یہ مائنڈ میں چیزیں کافی حد تک نا انٹر ہو چکی تھی، کیونکہ میں بالکل ٹھیک بھی ہو چکا تھا، ایک قسم کا میرے لیے تو ایک موضوع ہی تھا، ٹھیک ہے، کہ میں ان چیزوں سے ساری چیزیں جان چھوٹ گئی تھی اور میں ریلیکس ہو گیا تھا مائنڈ میرا نا۔ تو وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں سے میں نے سچے دل سے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایمان میں لے کر آیا، وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہاں سے، کہ خواب کے ذریعے نا کوئی میرے سچ ہو گئی تھی، ساری چیزیں ہو گئی تھیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، تو یہ خواب جو تھے نا میرے، یہ میرے لیے باعث رحمت بنے۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پہ میرا رابطہ ایک 2 پرسن سے تھا، تو بیعت ہونے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، وہ ٹائم لگتا ہے، سم ٹائم لوگوں کی بیعت ہی نہیں ہوتی، بڑے ایشو ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں آپ کسی کے اپنے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو میں نے خط لکھنے کا دل میرا کر رہا تھا، مجھے انہوں نے بتایا کہ خط بھی لکھتے ہیں، تو کئی بار میں نے خط لکھ کے نا بائی پوسٹ لندن فضل ماسک کا ایڈریس ڈال کے میں نے بھیج دیا نا، تو 1-2 بار میں نے بھیج دیے، تو مہینہ 2 مہینے ہو گئے، پھر میں نے کوئی خط نہیں بھیجا، میں نے کہا جواب تو آتا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے۔ تو حضور جو ہیں ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح خامس رضی اللہ عنہ، یہ میرے خواب میں آئے ہیں، تو کہتے ہیں جی گھر آئے ہیں میرے نا، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ خط نہیں لکھ رہے مجھے، کیا بات ہے، مجھے خط لکھو، اپنے مسئلے پریشانیاں، چونکہ میری والدہ بھی بیمار تھیں ساتھ ساتھ میں، تو والدہ کی بیماری کے لیے بھی خط لکھو مجھے۔ تو وہ پھر خواب میں آیا، پھر میں نے دوبارہ خط لکھے، تو اچھا ساتھ ساتھ یہ تھا کہ والدہ بھی میری بڑی حیران تھی مجھے نہ دیکھ کے، کہتی تھی یہ کیا تم نے تعویذ اتار دی ہیں، نہ تم دم دودھ والا پانی پیتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کرتے تم، یہ کیا وجہ ہے۔ میں نے کہا بس میں نے پیر صاحب کو مان لیا ہے۔ تو کہتی ہیں جی پیر صاحب کدھر ہوتے ہیں یہ وہ، میں نے کہا نہیں ابھی تو وہ ان کے میں خلیفہ کو مانتا ہوں، پیر صاحب تو ان کی وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ بات تھی، تو ان کو 2-3 دن بعد خواب آیا پھر نا، تو حضرت وہ کہتی ہیں جی تمہارے پیر صاحب خواب میں آئے تھے، میں نے کیا کہتے ہیں کیا کہہ رہے، میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے، کہتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ تمہیں بلڈ پریشر اور شوگر یہ جو ہے نا تمہارے لیے مسئلہ ہے، ان کو کنٹرول کرو، بیمار تھے میری والدہ بھی بہت زیادہ، تو پھر میں نے ان کو تصویر دکھائی، میں نے کہا یہ تو نہیں تھے، کہتی ہیں یہی تھے۔ تو پھر بعد میں تھوڑا بہت ایسا میں نے ڈسکس کیا ان سے، لیکن ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی والدہ کی نا۔ احمد بھائی تصویر آپ نے کس کی دکھائی والدہ صاحبہ کو؟ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مسیح السلام کی، ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن جب دیکھا انہوں نے یہی کہا کہ یہی پیر صاحب جو ہے نا میرے خواب میں آئے تھے، ٹھیک، تو مجھے یہ خواب میں بتا رہے تھے۔ تو پھر بعد میں والدہ کی طبیعت بگڑتی گئی، مطلب ان کو اتنا ہوش نہیں رہا، تو پھر یہ تھا کہ جو ہے نا بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بس وہ تھوڑا سا افسوس رہا والدہ کے لیے، کاش وہ بھی اس طرف مائل ہو جاتی، یہ بس افسوس رہا ہے مجھے۔ جی 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 جی، تو اب اکثر میں یہ بھی دیکھتا تھا ویڈیوز میں نا، اعتراضات جو ہوتے ہیں نا، جیسے ایک اور گروپ ہے وہ خلفاء کو نہیں مانتے، اعتراضات کرتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح خامس رضی اللہ عنہ پہ نا، تو اعتراضات کرتے ہیں، ہر کسی کا ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے اعتراض کرنے کا، آبجیکشن لگانے کا، تو میں نے بھی ذہن میں سوچا، میں نے کہا یار یہ وجہ کیا ہے جو مانتے نہیں ہیں ان کو۔ پھر مجھے 2-3 دن تک نا مطلب خواب مجھے آیا نا، میں خانہ کعبہ میں نا مطلب سارے جتنے بھی فرقے ہیں نا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کوئی کسی کے پاس بندوق ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، گروپ جتنے بھی ہیں فرقے ہیں مسلم، تو خانہ کعبہ میں جیسے ہی ان کے پیچھے
نماز پڑھنے لگتا ہوں تو خانہ کعبہ کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. میں نے جس فرقے کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے سب کا خانہ کعبہ کا رخ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے. میں بہت پریشان ہوا نا اس وجہ سے خواب کے اندر ہی. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے, میں اس کا مطلب ہے صحیح فرقے میں نہیں ہوں, اس کا مطلب میں صحیح طرح نہیں کسی کو مان رہا. وہ ہے تو ایک دم سے ایک برقعے میں لوگ آئے ہیں, جماعت ہے کہ برقعے میں نا, جیسے لیڈیز نے برقع کیا تھا اس طرح کو برقع انہوں نے کیا ہوا. تو جیسے ہی میں نے مطلب جماعت ان کے پیچھے پڑی ہے تو خانہ کعبہ کا رخ تبدیل نہیں ہوا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, سب جماعتوں کے پیچھے خانہ کعبہ کا رخ تبدیل ہو گیا, ان کے پیچھے نہیں ہوا, یہ ہیں کون؟ تو جب وہ اپنا امام چہرے سے اتارتے ہیں اپنا نقاب تو وہ حضور ہوتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا اس بات سے, اس خواب سے ہی. تو میں نے حضور کہا احمد بھائی کون سے حضور سے کیا مراد ہے آپ کی؟ حضور خلیفۃ مسیح خامس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, حضرت خلیفۃ مسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. ٹھیک ہے جی جی جی. ٹھیک. تو وہ خانہ کعبہ میں ان کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو وہ پھر میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ خاص طور پہ جو ایریا پاکستان کے یہاں پہ تو ظاہری بات ہے چپ ہی رہتے ہیں, تو ایشو ہے. تو اس وجہ سے وہ دیکھا تو میں نے کہا برقعے میں آئے ہیں اور خانہ کعبہ کا رخ تبدیل نہیں ہوا. باقی سب جماعتوں کے پیچھے میں نماز پڑھنے لگتا ہوں, فوراً میری نماز ٹوٹ جاتی ہے, خانہ کعبہ کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے, ان کے پیچھے نہیں ہوگا. تو وہاں سے مجھے نا جو میرے مائنڈ میں چیزیں آتی تھیں, وہ چیزیں جو تھیں نا یہ میرے مائنڈ سے نا تقریباً شک و شبہات ہوئی آ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو وہ چیزیں میری فوراً جو ہے نا اس چیز خواب کی وجہ سے نکل گئی. تو تقریباً یہ مجھے اس میں کئی بار جو میرے کچھ ایشوز وغیرہ ہوتے تھے تو حضرت خلیفۃ مسیح خامس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خواب میں آ کے نا یہ چیزیں مجھے بتا دیا کرتے تھے. تو میں بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں, اب بھی میں کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ میں ساری زندگی جو ہے نا بڑی شرمندگی ہوتی ہے مجھے کہ ساری زندگی جو ہے نا میں ظاہر بات ہے برا بھلا کرتا رہا, ٹھیک ہے, ایک قسم کا دشمن بنا رہا. تو اب میں بہت حیران ہوتا ہوں اس چیز پہ نا کہ جن کو میں برا بھلا کہتا رہا تو آج وہی میرا خیر خواہ ہیں. تو یہ مطلب چیزیں انسان کے لیے نا بڑی آگے بڑھنے میں بندے کو مدد دیتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے, اصل چیز یہ ہے. جی بہتر. جی جی. تو بقایا یہ تھا کہ میں جتنے بھی مجھے آگے جیسے کئی جو احادیث تھیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا, یہ جتنی بھی حدیث تھیں, تو مجھے ایک بار میرے ذہن میں حدیث آئی. میں نے کہا سورج مغرب سے نکلے گا, یہ بڑی اہم سی حدیث تھی, ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ اس کے بارے میں بھی نا مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام خواب میں آ کر بتایا کہ بھی اس کا مطلب مجھے سمجھایا اس بات کا نا کہ مغرب والی سائڈ سے نا اسلام پھیلے گا. تو یہ مجھے میں نے کہا بہت ہو رہا ہے ابھی کہ جماعت جو ہے وہ تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک میں ہے اور ادھر تبلیغ کر رہی ہے. تو یہ مطلب میرے لیے بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے نا, کیونکہ خواب کا اسپیشل آنا. اور پھر مجھے بچپن میں نا مجھے اب یاد آتا ہے کہ بچپن میں مجھے خواب آیا تھا جب میں ظاہر بات ہے 2005-6 کے بعد جب میں 5 and 6 کلاس میں پڑھتا تھا. تو میں ہوا یہ کہ میں نے جمعہ چھوڑ دیا, جمعہ نہیں پڑھا, گھر والوں سے جھوٹ بولا. تو ہوا یہ کہ میں خواب مجھے آیا رات میں تو جتنے بھی مولوی صاحبان تھے نا وہ چرچ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور سلیب لٹکائی اپنے گلے میں نا. تو میں چھوٹا تھا, میں سلیب توڑ رہا ہوں, تو میں نے جو ہے نا سلیب توڑ دی. باقی مولویوں نے جتنے بھی تھے گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی نا. میں حیران ہوا, میں نے کہا یہ کیسے, یہ تو اچھے بلے پکے مسلمان کرسچن کیسے ہو گئی. میں جو خواب اٹھانا پھر میں نے پرواہ نہیں کی, ایج میری کم تھی. تو جب میں نے
ریسرچ کی جماعت کے بارے میں پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نشان پہلے دکھا دیا تھا کہ جو کہ امام ہوں گے وہ سلیب کو توڑیں گے، مطلب وہ عقائد کا رد کریں گے. تو وہی بات ہے کہ میں نے عقائد کا رد کیا. تو اس طرح جو ہے نا میرا مزید انٹرسٹ جو ہے نا وہ بلٹ اپ ہوتا گیا اس حوالے سے نا. ٹھیک جی ٹھیک ہے. تو احمد بھائی یہ یعنی کہ آپ نے میں بتایا کہ آپ نے ریسرچ بھی کی الحمدللہ، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبشر خوابیں بھی دکھلائی. تو اس جی کے جی بعد جو ہے پھر آپ نے جو بیعت کا جو ہے وہ آپ کو سعادت مل چکی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ جی مل چکی ہے اس کی سعادت مل چکی ہے. تو وہ میں تو بڑا کہتا تھا ان کو نا، میں کہا چندہ لے لیں، چندہ نہیں لیتے تھے میرے سے نا. تو وہ کہتے تھے جب تک آپ کی منظوری نہیں ہوگی تب تک ہم آپ سے چندہ نہیں لیں گے. تو الحمدللہ وہ بیعت بھی ہو چکی ہے. پھر بڑی مشکلوں سے میں نے ان کی منتیں کی، میں نے کہا جی مجھے چندہ لیں بیعت ہونے کے بعد، تب جا کے بڑی مشکلوں سے میرے سے چندہ لیتے ہیں. یعنی یہ تو دیکھیں عجیب بات ہے دوستو، آپ نے یہ سنا ہوگا عموماً مولوی حضرات کے منہ سے یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ جی احمدی ہونے کے لیے رقمیں دیتے ہیں. احمدی جو ہیں یہاں بالکل بھائی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اس کے اپوزٹ ہے، احمدیوں کو چندے دینے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے سے تو جو ہے نا وہ مجھے خود جا کے دینا پڑتا ہے چندہ. وہ زبردستی نہیں ہوتا ہے کال کریں جی یہ وہ اور بڑی مشکلوں سے میری انہوں نے بات مانی تھی چندے والی. ویسے وہ چندہ کہتے ہیں ہم نیا بندہ جو ہوتا ہے اس سے بہت عرصے بعد دیکھتے ہیں اس کو، تب جا کے ہم سوچتے ہیں اس سے کہ اب لیا جائے نہ لیا جائے. تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے میری بات مانی. میں نے ان کی منتیں کی، بھئی میرے سے لینے چندہ، میں اپنے یا میں سچے دل سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے مال کو میں پاک کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بوجھ ہے میرے پہ. تب جا کے انہوں نے چندہ لیا میرے سے. تو ٹھیک یہ بس یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے نا جو غلط فہمیاں بنائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تقریباً سب جھوٹ ہی ہوتا ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا. تو اب مطلب جس کو بھی پتہ لگتا ہے، میں اکثر فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو لوگوں کی اتنی نفرت کی حالت ہے، وہ کہتے ہیں جی کرسچن ہو جانا بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو احمدی. تو لوگ کہتے ہیں ہم کرسچن ہو جائیں گے لیکن احمدی نہیں ہوں گے. یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کی بات پہ، ٹھیک ہے. جی تو مطلب وہ ایک برین واشنگ ایسی کی بھی ہے نا کہ کرسچن ہو جانا لیکن احمدی نہیں ہونا. یہ مطلب لوگوں کی دیکھیں حالت ہے. جی احمد بھائی، لیکن یہ اس میں حقیقت ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی نیک روحیں آئے دن ہمارے سے بھی رابطہ کرتی ہیں جی جی جن کو اللہ تعالیٰ اسی سفر پر اللہ تعالیٰ نے گامزن کر دیا ہوا ہے جس سفر پر بالکل کچھ عرصہ پہلے آپ چل رہے تھے الحمدللہ. تو بالکل صحیح آخر میں اگر آپ نے کوئی جو ہے ہمارے وہ دوست جو کہ ریسرچ کر رہے ہیں خلوص نیت سے، ان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم پھر اس ویڈیو کو ختم کر دیں گے. جی میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ریسرچ اگر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو موسٹلی جو لٹریچرس ہوتے ہیں نا جماعت کے خلاف، ان میں جو عبارتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ ریسرچ کریں. ویب سائٹ پہ نا وہ کچھ بھی آپ لکھیں گے نا، اس میں ریفرنس ہوتا ہے بکس کا، تو آپ کو پوری اصلیت پتہ لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمارے مولوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اتنی نفرت لکھتے ہیں لٹریچرز میں نا، مطلب سیاق و سباق سے بات ہٹ کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے نفرت مزید بڑھتی ہے لوگوں کی. تو یہ آپ کے لیے پیغام ہے میرا چھوٹا سا کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ جب ریسرچ کریں گے نا پھر آپ کا مائنڈ زیادہ اوپن ہوگا، ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک پیشن گوئی تھی، مشرق کو مغرب سے ملا دیا جائے گا. تو وہی بات ہے کہ آج کل میرے پاس واٹس ایپ ہے، ویب سائٹس ہیں، پوری دنیا ایک دوسرے کنیکٹ ہے. جی بالکل، گلوبل ولیج بن گیا، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ہوٹل ولیج بن گئی ہے. تو جی جی یہ مطلب چیزیں ہوتی ہیں، بقایا مشکلات ہیں یہاں پہ کہ جو لوگوں نے بنایا ہوتا ہے نا جی کہ آپ نے جیسے پہلے بات کی پیسے دیتے ہیں معاذ اللہ جی وہ عورتیں بھی دیتے ہیں، تو یہ سب تقریباً جھوٹ ہوتا ہے. مطلب جو میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً سب جھوٹ ہوتا ہے.
اور جماعت میں اگر لیٹس سپوز آپ نے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت لانگ پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پہلے بندے کو چیک کرتے ہیں کہ بندہ کس طرح کا ہے. مطلب اتنا آسان کام نہیں ہے کہ لوگوں نے جو بنائی ہوئی چیزیں نا کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. جی اور پیسے جی 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 ڈاکٹر صاحب جی جزاک اللہ. اگر آپ نے مزید کوئی اور بات نہیں کہنی تو پھر دوستوں سے اجازت لیں. جی جی بس یہی میری جو چیزیں تھیں ان ٹھیک ہے کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کر دیا. اور ٹھیک دوسرا فقہ کے بارے میں اگر بات کی جائے اینڈ میں ایک چھوٹی ذہن میری بات ہے یہ فقہ کی نا، تو فقہ ہاں فقہ کا آیا مجھے ایک ذہن میں ایک بار یہ بھی آئی میری بات نا، تو میں نے کہا یہ رفع دین جو ہے نا کچھ لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے رفع دین. ٹھیک تو اس کی بھی خواب میں مجھے جواب مل گیا. خواب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول حکیم حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو میں نے دیکھا خواب میں نا کہ وہ رفع دین کر رہے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نا ان کو منع کیا. انہوں نے کہا جی جس طریقے سے میں نماز پڑھوں وہ طریقہ کرو اپنا ہو اپنا. تو ٹھیک وہ ہاں تو وہاں سے مجھے اس چیز کا جواب مل گیا کہ ہم جانا ہے یہ اور لوگ رفع دین کرتے ہیں ہم کیوں نہیں رفع دین کرتے. تو اس خواب میں نا مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو طریقہ امام کا ہے اسی طریقے پہ بہتر ہے چلو. ٹھیک جی 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 جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا. جی جی پیارے جی دوستوں، یہ تھے ہمارے محترم بھائی احمد صاحب، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسرچ کرنے کی نہ صرف توفیق بخشی، بلکہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، رہنمائی مانگی، تو وہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا یہ نمونہ دکھلایا کہ احمد بھائی کو خواب کے ذریعے پھر ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور مختلف خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل میں شکوک و شبہات تھے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دور کیے اور ان کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی نعمت سے نوازا. اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی مرضی راستے جو ہیں وہ روکنے کی کوشش کریں مولوی حضرات، جو راستہ خدا جو ہے خدا کی طرف کا راستہ ہے، جب خدا خود رہنمائی کر دیتا ہے تو مولویوں کی کیا مجال ہے، انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ درمیان میں پھر رو ریٹ کرے. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو اور احمد بھائی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ کسی اور نئے دوست کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے ان کی جو داستان ہے وہ سنانے کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی اللہ حافظ.